مجھے تو مفتی صاحب نے، بڑے مشہور مفتی صاحب ہے، کہتے ہیں ساحل میاں آپ طلاقیں کرانے نکلے ہیں دنیا میں، ایسے ابو جہلوں سے شادیاں کرانے نکلے ہیں آپ؟ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں ایسی خواتین کو جو تہجد میں اٹھ کے اپنے شوہر کے مرنے کی دعائیں کرتی ہیں۔ اس گھر میں نا اللہ کے اصول نہیں ہوتے، وہ ویٹ کرے کہ کب مسئلہ آنا ہے اس کو۔ میں اس عورت کا بھی غم سمجھتا ہوں جو کہتی ہے کہ میں گھر نہیں توڑ سکتی، بیکاز اس کے اپنے کمزور باپ اور بھائی جو ہے نا، وہ کہتے ہیں بیٹا واپس نہیں آئیں گے آپ، یہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں، بندہ پاس ہو رہا ہے، بندی پاس ہو رہی ہے، پھر جو ہے جیسا ہے اللہ خود سنبھال لیں گے اس کو۔ سوسائٹی میں ایک عورت رہ کے ایک مین چائلڈ کے ساتھ ظاہر سسٹم تو ایک دم چینج نہیں کر سکتی، تو کیا سر عورت کا اس شادی سے نکلنا جہاد ہے جہاں پہ ہسبینڈ نہیں اس طرح سے پروٹیکٹ کر پا رہا؟ میں اس عورت کا بھی غم سمجھتا ہوں جو کہتی ہے کہ میں گھر نہیں توڑ سکتی، بیکاز اس کے اپنے کمزور باپ اور بھائی جو ہے نا، وہ کہتے ہیں بیٹا واپس نہیں آئیں گے آپ، تو کیا کرے بیچاری، وہ کیا کرے؟ وہ پھر اس 2 نمبر آدمی کے ساتھ گھر بچاتی ہے بیٹھ کے، اور اس کے چونچلے پورے کر رہی ہوتی ہے، اس کے 2 نمبر شوق بھی پورے کر رہی ہوتی ہے مجبوراً۔ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں ایسی خواتین کو جو تہجد میں اٹھ کے اپنے شوہر کے مرنے کی دعائیں کرتی ہیں، تہجد میں پڑھتی ہیں نا، اللہ کے لیے پڑھتی ہے۔ سو وی نو کہ حالات کیا ہیں، آئی نو حالات کیا ہیں۔ سٹینڈرڈز ٹوٹتے ہیں تو پھر گھر ٹوٹتا ہے، گھر ٹوٹتا ہے تو قوم تباہ ہوتی ہے، بس آسان سا فارمولا بتا رہا ہوں۔ سٹینڈرڈز ٹوٹتے ہیں سوچ کے تو گھر ٹوٹ جاتا ہے معاشرے کا، اور گھر ایک آئی ہے معاشرے کی، گھر ٹوٹ گیا تو بچے تباہ، قوم تباہ۔ تو سٹینڈرڈز کے اوپر ہی آپ گھر بنائیں گے، ورنہ تو کچھ نہیں ہونے والا، ہمارا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سر سٹینڈرڈز کے اوپر اگر سٹینڈرڈ سے اللہ اورینٹڈ ہیں اور ان پہ بندہ گھر وہ کوئی عورت توڑتی ہے مضبوط ہو کے، یہ بچے میں نے اللہ کے لیے بڑے کرنے، وہ تو اللہ کی فوجی ہے، وہ تو ایک آپ مہاجر کا تو چھوٹا لفظ دیا، آپ تو مجاہد ہیں۔ توڑے ایسے گھر جو 2 نمبروں کے ہیں۔ مجھے تو مفتی صاحب نے، بڑے مشہور مفتی صاحب ہے، کہتے ہیں ساحل میاں آپ طلاقیں کرانے نکلے ہیں دنیا میں، ایسے ابو جہلوں سے شادیاں کرانے نکلے ہیں آپ؟ سر مجھے میرے ہسبینڈ نے کل آپ کی بات کہہ دی کہ یہ ساحل الدین کی ویڈیو دیکھ کے تمہارا دماغ خراب ہو گیا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں بہت سے لڑکے ایسے برائیاں نہیں رکھتے، لیکن اور ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ نے بہت پیارا سوال کیا ہے، خلا آپ اگلوں کو بھی میں موقع دیتا ہوں آپ کا یہ سوال لے کے، بس کیونکہ آپ کی اس بات سے نا میں چونکہ میں پرسنلی بہت زیادہ یہ ون آف دا کی انڈیکیٹرز ہے، اس لیے میں نے سوال کو آگے جانے دیا، تمہید لمبی ہو گئی۔ آپ نے جو بات کی بڑی زبردست سوال ہے کہ ایک راشی ہو یا زانی ہو، اس کے علاوہ کیا ایسا ایٹریبیوٹل سٹرکچر میں کینسر آ جائے، تو نہ زانی نہ راشی، یہ تو دونوں آؤٹ پٹس ہیں، کاز میں جائیں گے، یو ول سی دا کاز۔ اگر وہ اسلام پہ کیجول ہے نا تو کچھ ابھی نہیں تو کل زانی ہو جائے گا، 10 سال بعد ہو جائے گا، ابھی نہیں تو 15 سال بعد راشی ہو جائے گا، بس تیار ہو رہا ہے وہ۔ جس گھر میں نا اللہ کے اصول نہیں ہوتے، وہ ویٹ کرے کہ کب مسئلہ آنا ہے اس کو، بس وہ ویٹ کر رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں، ان کو مجھے پتا ہے وہ ویٹ کر رہے ہیں۔ اصول صرف اللہ بناتے ہیں، اور مشین کے لیے بنے ہوئے، مشین صرف صحیح تبھی چلے گی جب اللہ کے اصول پہ۔ سائنس جس نے پڑھ لی ہے وہ بھی وہیں پہ پہنچا ہے، ٹھیک ہے۔ ایون کارل ینگ جیسا بندہ، اس کا نام لیتے ہوئے میرا دل چاہتا ہے کہ 2 دفعہ اس کے اوپر دعا دی جائیں، ایسا بندہ جس نے اسلام کے خلاف پراپر لٹریچر پروڈیوس کرنے کی کوشش کی تھی، وہ بھی کہتا ہے کہ بھیا سائنس جو ہے نا، سائنس پہلا ثمر دیتی ہے ایتھیزم کا، پہلا پھل دیتی ہے ایتھیزم کا، اور آخری پھل دیتی ہے دین کا۔ اگر سائنس میں بھی جائیں گے نا تو دین تک ہی پہنچیں گے۔ یہ جو بڑے ایتھیسٹ کارل جنگ کو کوٹ کرتے ہیں میں ان کے لیے بھی بتا دوں، ٹھیک ہے۔ سو اصول صرف اللہ کے، جو اصول اصلاح کے ٹیسٹ نہیں ہو رہے، جہاں پہ وہاں پہ شادی نہیں ہونی چاہیے، ٹیسٹ ہو رہے ہیں، بندہ پاس ہو رہا ہے، بندی پاس ہو رہی ہے، پھر جو ہے جیسا ہے اللہ خود سنبھالیں گے اس کو۔ I grew up in a very normal household. میرے والد اور میری والدہ جو تھی نا، الحمدللہ I love my father. میں اللہ تعالیٰ کو درجات بلند کرے۔ میں میرے بہن بھائی بڑے نارمل ایک گھرانے میں، کلاسیکل جو ٹیکسٹ بک گھرانا ہوتا ہے۔ میں جب بھی دیکھتا ہوں نا اتنی وافر تعداد میں فیملیز کو ٹوٹتے ہوئے، اصولوں کو بکھرتے ہوئے، بچوں کو کنفیوز ہوتے ہوئے، ماؤں کو الگ سے اپنے آپ کو ایز اے وومن اسٹرگل کرتے ہوئے، ایز اے مدر کرش ہوتے ہوئے، ایون ایز فادر بٹرے ہوتے ہوئے، there is a
پتہ ہے میں نے نا عجیب سی بات کرنے لگا ہوں آپ سے میں، مگر میں آؤٹ سائڈ پرسپیکٹو دے رہا ہوں. میں خاتون تو نہیں، عورت نہیں ہوں، مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے آج تک کوئی عورت ایسی دیکھی نہیں جو اپنے کام ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہو اور خود غیبی مدد اس کے سر پہ ڈائریکٹ اللہ سے نہ آ رہی ہو. جب بھی عورت آ رہی ہے اور وہ عورت کر رہی ہے، میں بتا رہا ہوں، بات کاٹ رہی ہوں. ابھی میری بات سن لیں، آپ پہلے سن لیں، میں آپ کو ایک پوائنٹ تک کنوے کروں، میں آپ سے ڈائلاگ کرتا ہوں. تو یو ریپرزینٹ اے سرٹن نیش، اور وہ نیش اتنی پس رہی ہے نا. میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کو جتنا ایک عورت کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ڈیوینٹی کا، اللہ تعالیٰ کی فیوریٹ مخلوق ہے. میں بتا دوں نبی علیہ السلام نے بھی جب بھی کسی معاشرے میں نا آدمی کی لیڈرشپ کے بارے میں سکیلنگ کی نا تو عورت سے سکیلنگ کروائی کہ اگر عورت محفوظ ہے، عورت کو اگر یہ آسانی ہے، عورت ٹریول کر سکتی ہے، عورت کو اگر کوئی کسی سے خطرہ نہیں ہے، عورت کو سوائے اللہ کے کسی اور کا ڈر ہے تو کہانی ختم ہے. آپ سے کیوں ڈر رہی ہے؟ نبی السلام نے شاہ فرمایا کہ ہیرا سے عورتیں چلیں گی، ایک وقت ایسا آئے گا وہ کعبے کا طواف کریں گی اور پورے راستے میں ان کو اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا. اس حدیث کو اور سے سمجھیں کہ اگر اللہ کے سوا کسی کا ڈر ہے نا تو وہ بندہ طاغوت ہے. دیٹ از دی اینمی آف اسلام. اگر اس معاشرے کی عورت کو اللہ کے سوا آپ سے ڈر لگنا شروع ہو گیا تو آپ نے اس کے آگے خدائی کا دعویٰ کیا، وہ بغیر بتائے. آپ نے وہ والے اصول اس پہ ثبت کرنے کی کوشش کی جو اللہ کے نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتی ہوں گی عورتیں. اور یہ بار بار حدیث کئی جگہوں پہ نبی علیہ السلام نے عورت ذات کی سیکیورٹی کے لیے کہا ہے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا اس عورت کو. جہاں سے حضرموت تک چلے گی اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا. اس کا آپ سمجھتے نہیں، ہم بھی نہیں. بات ایز مین وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ اگر ہم نے عورت کو ڈرا کے رکھا ہوا ہے تو نبی علیہ السلام کیسے بتا رہے ہیں عورت کی سینکٹیٹی صرف اللہ سے ڈرنے کی ہے بس. اگر کسی اور سے ڈر رہی ہے وہ بھائی صاحب کی خیر نہیں. That man is playing God in this planet Earth. وہ بھی کس کے سامنے؟ اس مخلوق کے سامنے جس کو وہ فزیکلی سپریس کر سکتا ہے. ایسا ظالم ہے. اپنے سے بڑے بندے کو جا کے کچھ تڑی لگا، کمزور بندی کے آگے اپنے مسل دکھا رہے ہو. سمجھ رہی؟ This is a problem that is beyond explanation. I can only cry for you at a lot of times. I swear to you, I understand the problem. I cannot feel it. I'm not a woman. Every woman can feel it. جس کی بیٹیاں بہنیں ان سب کو پتا ہے آپ کیا کہہ رہی ہیں. اللہ آپ کے ساتھ. اگر شادی سے پہلے نا آپ جیسی خواتین کے ان جیسے سیشنز میں آ کے سوال کرنے سے نا جو چھوٹی بچیاں ہیں نا 18-19 سال کی سن رہی ہیں ان کو سب سے پہلے تو ان کو بچائیں نا. آپ اپنے بچے نہیں بچائیں گے، اپنے بچے بچانے ہیں تو باقیوں کو بچانا پڑے گا. خود ہی بچے اللہ تعالیٰ آپ کے بچائیں. نہیں سر تو اپنا انشاءاللہ میں نا ابھی جلدی اس انسٹیٹیوٹ کو اب پش کرنے لگا ہوں جہاں پہ بچوں کو نا سب سے پہلے سوچنا سکھایا جائے، کریٹیکل تھنکنگ. خود لوں گا انشاءاللہ کلاسز تو ایموشنل انٹیلیجنس سکھائی جائے اور لوگوں کو، بچوں کو، بڑوں کو بھی ایموشنل انٹیلیجنس کریٹیکل. سوچنا ہی نہیں آتا نا مسلمانوں کو. سوچنا سیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا حق باطل کیسے تفریق کرنی ہے. انسان اللہ نے خود اتنا انٹیلیجنٹ بنایا ہے، سمجھ آ رہتی ہے. قرآن فطرہ کی آواز نکالتا ہے تو سمجھ آ جائے گی. اور ساتھ ہی مسلمانوں کا بچہ جو ہے نا عربی فلوئنٹ ہونا ضروری ہے. یہ بیر منیمم ہے، ورنہ مولوی کے ہاتھ مارے جائیں گے ہم، چاہے صحیح مولوی غلط مولوی. ہمیں دیکھیں میں مودودی صاحب کو ہر جگہ پروجیکٹ کرتا ہوں، مگر مودودی صاحب کی کتاب تفہیم القرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، مودودی صاحب کی کتاب ہے. وہ نبی نہیں ہے، غلط ہو سکتے. آئی نیڈ ٹو تھنک آن مائی اون. بچے کو لائر آف اسلام بنائے. لائر کا مطلب وکیل بنائے اسلام کا. وہ کیس لڑے جا کے اللہ تعالیٰ کے بہاف کے اوپر اللہ کا فوجی بنے، لوگوں کو لے کے آئے، علم سے لے کے آئے. سمجھ آئی؟ اپنے اس ویڈیو میں شیخ بہت ہی کریٹیکل ٹاپک کے بارے میں بات کر رہے ہیں، دیٹ از اباؤٹ کہ جو بھی میرج سسٹم چل رہے ہیں پاکستان میں. اور وہی کیسا ہے کہ ایک عجیب سا ایک انوائرمنٹ بنا ہوا ہے جس میں ایک شادی اتنا زیادہ رسکی کام کر دیا گیا ہے کہ اگر آپ کسی پریکٹسنگ مسلم سے شادی کرتے بھی، فرسٹ آف آل کتنا بڑا ایک جائنٹک ٹاسک از دیٹ کہ آپ ایک اچھا لڑکا ڈھونڈو. اگر آپ ایک اچھا لڑکا ڈھونڈ لیتے ہو تو اس کے بہت سی کریکٹرسٹکس نکل کے آ جاتی ہیں کہ اس میں کون سی چیزیں پرائمری آبجیکٹیو ہونے چاہیے اور کون سی چیزیں اس کو کمپرومائز بندہ کر سکتا ہے.
آج کل اگر اسپیسیفکلی اگر پاکستان کی بات کی جائے تو اس میں یہ چیز اتنی زیادہ ڈیسینسٹائز ہو چکی ہے کہ اگر آپ پہ شادی کر چکے ہو اس کے کانسیکوینسز اتنے ہارریبل ہو چکے ہیں کہ آپ کبھی بھی اس کو ٹرمینیٹ نہیں کر سکتے ہو. آپ کے بیک اینڈ پہ آپ کو اتنی زیادہ سپورٹ ہی نہیں ملتی ہے آپ کو. لڑ سکے اگر ایک لڑکی اپنے گھر میں کچھ نہیں ہے, اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ اسلامکلی وہ اس ڈومین میں نہیں آ رہا ہے, تو وہ کبھی بھی وہاں اس رشتے کو اسکپ نہیں کر سکتی اگر وہ ایون دو کہ وہ خود یہ اسکپ کرنا بھی چاہتی ہے. کیونکہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ڈیورس کرنا ایک وہ چیز ہے, مگر وین دا تھنگس گوئنگ اگینسٹ دا لمٹس پھر آپ کو ایک لائن ڈرا کرنی پڑتی ہے. پھر آپ کو یہ چیز کرنی چاہتی ہے کہ نہیں, یہاں پہ میں کبھی بھی کچھ ایسے اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں جن کو آپ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے ہو, دیوبند ہو کہ وہ آپ کی اسلامک اسٹینڈرڈ ہو سکتے ہیں, آپ کے پرسنل لائف ہو سکتی ہے, کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. مگر دا تھنگ از دیٹ کہ آپ کبھی بھی اس بندے کے ساتھ اپنی لائف سروائیو نہیں کر سکتے ہو جس کے ساتھ آپ کی فریکوینسی میچ نہیں ہو رہی ہے, آپ کے ساتھ آپ کے سامنے فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے, فریڈم آف ایوری تھنگ نہیں ہے آپ کے پاس. پھر تو آپ ایک غلام کی طرح زندگی بسر کر رہے ہو. اور ہمیں یہ بھی یہ چاہیے کہ جب آپ کسی اپنی بیٹی بہن کو کسی ایسے لوگوں کے سپرد کر رہے ہو, شادی کر رہے ہو اس کی, تو اس کو یہ لازمی بات بتائے کہ ہم اپنی طرف سے بیسٹ کر رہے ہیں. اگر وہ لڑکا ایٹ دا اینڈ جا کے کوئی ہینڈسم اینیمل ملتا ہے تو پھر آپ کے ہمیشہ دروازے کھلے ہیں آپ کے لیے. یہ چیز ہمیں اپنی بہنوں کو, اپنی بیٹیوں کو سپورٹ دینی چاہیے کہ آپ کبھی بھی یہ کنزیوم نہ کیا کریں کہ آپ کے پیچھے کوئی نہیں ہے یا آپ کو کوئی سپورٹ نہیں کرنے والا ہو. کیونکہ اگر ایک لڑکی کو یہ بات کرنا ہو نا کہ اب میرے پیچھے میرے باپ کھڑا ہے, میرے بردر کھڑے ہیں, تو کبھی بھی وہ ایسے اسٹینڈرڈس پہ کمپرومائز نہیں کرے گی جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا ہوا ہے. وہ کبھی بھی ایسی لمٹ کراس نہیں کرے گی جس کو اللہ نے حکم نہیں دیا ہوگا. شی نوز کہ میرے پیچھے میری پوری فیملی کھڑی ہے, کیونکہ اس کے اندر ایک سب کانشیسلی اس کے اندر ایک کانفیڈنٹ آ جائے گا, وہ ایک مضبوط عورت بنے گی, ایک مضبوط ماں بنے گی, ایک مضبوط لڑکی بنے گی. اگر آپ اپنی عورتوں کی محفوظ نہیں کر سکتے تو سوری, یو آر ناٹ دا الفا مین, کہ جس سے یہ ایکسپیکٹ کیا جائے کہ وہ دوسروں کی ذمہ داری لے گا, دوسروں کو ایک اسلامکلی آگے لے کے چلے گا.